ہندوستان دیکھنے کی دیرینہ خواہش تھی، اس لیے کہ ہم دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے۔ معاشی، سماجی اور سیاسی حالات ایک جیسے ہی ہیں۔ دونوں ملکوں نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ دیکھنا چاہتا تھا وہ کہاں کھڑے ہیں اور انہوں نے اس سفر میں کون کون سے سنگ میل طے کیے ہیں۔ انہیں بھی ہماری طرح امن و امان کے گمبھیر مسائل اور سیکورٹی کے بڑے بڑے چیلنج درپیش ہیں۔ وہ ان سے کس طرح نمٹ رہے ہیں اور اتنی بڑی آبادی کے لیے پولیسنگ کا کیا نظام ہے اور کیا حکمت عملی ہے۔ چند سال پہلے ویزا کے لیے درخواست دی، مگر کئی ہفتوں کی کوشش کے بعد بھی ناکامی ہوئی۔ اس بار سرکار کی وساطت سے ایک دن میں ویزا لگ گیا۔ فارن آفس نے دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام کو مطلع کر دیا تو وہاں سے ڈپٹی ہائی کمشنر منصور خان صاحب کا فون آ گیا۔ ان کے کہنے پر دلی میں ہمارا قیام انہی کے گھر پر رہا۔ جب ہم ایس ایس پی عباس حسن بھی ہمراہ تھا، واگا بارڈر پر باب آزادی پار کر رہے تھے تو ذہن میں ماضی کی کئی دہائیوں کی فلم چلنے لگی۔ 1930 میں علیحدہ وطن کے لیے علامہ اقبال کا تصور، قائد اعظم کا عزم صمیم، 1940 میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کیا گیا عہد، نئے وطن کے قیام کے لیے کی جانے والی تاریخ ساز جدوجہد، 14 اگست 1947 پاکستان کا قیام، ٹوٹے پھوٹے زخم زخم قافلوں کی اپنے خوابوں کی جنت پاکستان میں آمد۔ چند قدم چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہم بھارت پہنچ گئے۔ وہاں سے بس پر ہمیں ایک بڑی عمارت تک پہنچایا گیا جہاں کسٹم اور امیگریشن کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ تعارف ہونے پر کسٹم آفیسر خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ اس نے دفتر میں چائے پلائی اور ہمیں تمام مراحل سے جلد فارغ کر دیا۔ وہیں بیٹھے تھے، ایک سکھ پولیس افسر آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی ہمیں غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کسٹم آفیسر بھی پریشان ہو گیا۔ سکھ پولیس افسر نے پوچھا، ہاں بھائی، پرونے پاکستان تو آئے نے؟ کسٹم آفیسر کچھ گھبرا گیا کہ نیانے پولیس کیوں آ گئی ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے وہاں موجود ایک اور سردار جی نے پولیس افسر سے پوچھا، آج پولیساں کدھر آئیاں نے؟ خیر ہے، آج کدھر تے ریٹا مارن آئے ہو؟ آج پولیس کدھر آئی ہے؟ خیریت ہے؟ آج کس کے خلاف ریڈ کرنے آئے ہیں؟ سکھ پولیس افسر نے جواب دیا، کچھ پرونے پاکستان تو آئے نے، انہیں لے آیا تے گڈی بھی لے آئے ہیں۔ سردار نے پرونے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سمجھ گیا، اج پولیساں بارڈر تے کیوں چڑھائیاں نے؟ تاں پرونے کیڑے کیس میں چاہیے نے؟ سمجھ گیا ہوں پولیس بارڈر پر کیوں آئی ہے، مہمان کس کیس میں مطلوب ہیں۔ اب کسٹم آفیسر مزید پریشان ہو گیا کہ جن مہمانوں کو ابھی چائے پلائی ہے، کیا انہیں پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے؟ وہ کبھی ہماری اور کبھی سکھ پولیس افسر کی طرف دیکھتا۔ پھر اس نے کہا، خیریت ہے، پاکستان سے تو یہ آئے ہیں، یہ وہاں پولیس میں آئی جی ہیں۔ اس پر سکھ پولیس افسر سردار پریت پال سنگھ نے سیلیوٹ کیا، ہم نے ہاتھ ملایا اور اس نے بتایا کہ امرتسر کے پولیس کمشنر صاحب نے گاڑی دے کر بھیجا ہے۔ سر جی میری ڈیوٹی لگی ہے، میں تو دلی پہنچانا ہے۔ سر جی میری ڈیوٹی لگی ہے، میں نے آپ کو دہلی پہنچانا ہے۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ پاکستانی سفارت خانے نے بھی اپنا ایک افسر ہمیں وصول کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ ہم سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کر شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جی ٹی روڈ پر دلی کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ دو چیزوں نے فوراً اپنی جانب میں توجہ کیا۔ ایک تو دو رویا سڑک، ہائی وے کی حالت توقع سے بہتر نکلی۔ ہمیں بہت مشورے دیے گئے کہ سڑکیں اچھی نہیں ہیں، اس لیے فضائی راستے سے دلی جائیں، مگر ہمارا پختہ ارادہ تھا کہ اگر بھارت دیکھنا ہے تو سڑک کا سفر کریں گے۔ اور دوسرا، دونوں جانب فصلوں کی صحت بہت اچھی تھی۔ دوسری بات کی وجہ پریت پال سنگھ نے بتائی کہ حکومت کسانوں کو تقریباً مفت بجلی فراہم کر رہی ہے اور ٹریکٹر، کھاد اور بیج بھی بہت سستے داموں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ واگا سے 20-25 منٹ میں ہم امرتسر پہنچ گئے۔ پریت سنگھ نے پوچھا، سر جی دربار چلیے؟ میں نے کہا، امرتسر آئیں اور گولڈن ٹیمپل اور جلیانوالہ باغ جیسے تاریخ کے انمٹ نقوش دیکھے بغیر چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرائیور نے گاڑی کا رخ گولڈن ٹیمپل کی طرف موڑ دیا۔ سکھوں کا یہ مقدس ترین گردوارہ 5ویں سکھ گرو ارجن صاحب نے 16ویں صدی میں تعمیر کرایا تھا۔ اس کی وسعت کے لیے مغل بادشاہ اکبر نے جاگیر عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ صوفی بزرگ حضرت میاں میر اور گرو ارجن صاحب نے مشترکہ طور پر اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے 4 دروازے ہیں جو دوسرے مذاہب کی جانب خیر سگالی اور کھلے پن کا مظہر ہیں۔ 1764 میں جسا سنگھ آہلووالیہ نے اس گردوارے کی اثر نو تعمیر کی اور 19ویں صدی کے آغاز میں مہاراجہ رنجیت سنگھ جب پورے پنجاب کا حکمران بنا تو اس نے گردوارے کے گنبد پر سونے کا لیپ چڑھا دیا، جس کے بعد اسے گولڈن ٹیمپل کہا جانے لگا۔ اس کے تقدس کے پیش نظر زائرین پر لازم ہے کہ وہ گردوارے میں ننگے پاؤں داخل ہوں اور ان کے سر ڈھکے ہوئے ہوں۔ سر ڈھانپنے کے لیے رومال فراہم کیے جاتے ہیں۔ گردوارے کے اندر کسی قسم کی نشہ آور اشیاء یا شراب کا استعمال مکمل طور پر ممنوع ہے۔ یہاں ہر روز 1 لاکھ زائرین کو سادہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔
1984 میں خالصتان تحریک اپنے عروج پر تھی، دنیا بھر کے سکھ علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس وقت کے سب سے سرگرم مذہبی لیڈر جرنیل سنگھ بھنڈراوالا نے گولڈن ٹیمپل میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا اور وہاں جدید ہتھیاروں سے مسلح ہزاروں رضاکار جمع کر لیے۔ 3 جون 1984 کو اندرا گاندھی کی حکومت نے سکھوں کی خالصتان تحریک کو کچلنے کے لیے آپریشن بلو سٹار کے نام سے سخت آپریشن کا حکم دیا۔ میجر جنرل کلدیپ سنگھ بلبل ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ مقدس گرودوارے پر چڑھ دوڑا۔ جوابی فائرنگ میں 82 فوجی ہلاک اور 250 زخمی ہوئے۔ فوج کی فائرنگ سے ہزاروں سکھ مارے گئے، گرودوارے کا کافی حصہ تباہ ہو گیا۔ سکھوں نے اپنے مقدس ترین گرودوارے کی توہین کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ 31 اکتوبر 1984 کو وزیر اعظم اندرا گاندھی کے 2 سکھ محافظوں نے وزیر اعظم کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد درندگی اور بربریت کا شرمناک کھیل کھیلا گیا۔ دلی کی سڑکوں کو ہزاروں بے گناہ سکھوں کے خون سے نہلا دیا گیا۔ بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل وی پی سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہزاروں سکھوں کو زندہ جلا دیا گیا، حتیٰ کہ ٹرینوں اور بسوں سے سفر کرنے والے سکھوں کو نکال کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ گولڈن ٹیمپل سے نکل کر ہم چند فرلانگ چلے تو تاریخی جلیانوالہ باغ پہنچ گئے۔ پہلی جنگ عظیم نومبر 1918 میں ختم ہو گئی۔ برے صغیر کے لوگوں کو امید تھی کہ اب ان کی آزادی کا اعلان ہوگا، مگر غلامی کی زنجیریں نہ ٹوٹ سکیں۔ 1919 میں وارڈ بل آ گیا جس نے برے صغیر کی عوام میں یہ شکوک پختہ کر دیے کہ انگریز حکومت انہیں بغیر ٹرائل کے بغاوت کے الزام میں سزا سنا دے گی۔ اس وقت پنجاب کا حکمران لیفٹیننٹ گورنر مائیکل ڈوائر تھا، جو تعلیم یافتہ مقامی افراد سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے مقامی لوگوں کے انسانی حقوق سلب کرنے کے لیے تمام تر جابرانہ ہتھ کنڈے آخری حد تک استعمال کیے۔ 9 اپریل 1919 کو ستیہ گرہ مہم کے تحت امرتسر کے لوگوں نے پرامن احتجاجی جلوس نکالا، جس میں بڑی تعداد میں ہندو، مسلمان اور سکھ شامل تھے۔ انگریز سرکار نے امرتسر کے 2 اہم لیڈروں ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دیا۔ 10 اپریل کو ہزاروں لوگوں نے اپنے لیڈروں کی گرفتاری کے خلاف جلوس نکالا۔ پورامن جلوس کے شرکاء ڈپٹی کمشنر سے ملنا چاہتے تھے، مگر ملاقات کی بجائے ان پر فائرنگ کر دی گئی، جس سے 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے مشتعل ہو کر کئی سرکاری عمارتیں جلا دیں۔ اس ہنگامے میں 3 انگریز باشندے بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد مقامی لیڈروں کی مزید گرفتاریاں ہوئیں۔ 11 اپریل کو بریگیڈیئر ارائم ڈائر جالندھر کینٹ سے امرتسر پہنچا اور امرتسر کا مکمل کنٹرول فوج نے سنبھال لیا۔ 13 اپریل کو بیساکھی کا دن تھا۔ دن کو لوگوں نے بیساکھی کی تقریبات منائی اور شام کو جلیانوالہ باغ میں جلسہ عام منعقد ہوا۔ جلسے میں قریباً 20,000 افراد شریک تھے۔ غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے ڈائر نے جلسہ گاہ کے دروازے بند کرا کے نہتے افراد پر بغیر کسی وارننگ کے فائرنگ شروع کرا دی۔ 10 منٹ تک مسلسل فائرنگ کی گئی، جس سے جلیانوالہ باغ انسانی خون سے سرخ ہو گیا۔ سرکاری طور پر 400 افراد کے ہلاک اور 1100 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا گیا، مگر امرتسر کے اس وقت کے سول سرجن ڈاکٹر سمتھ کے مطابق 1520 افراد ہلاک اور کئی ہزار زخمی ہوئے۔ امرتسر کے باسیوں کی اس عظیم قربانی نے آزادی کی جدوجہد کو جلا بخشی۔ بے گناہ افراد کے خون نے ہندوستان کے کونے کونے میں آزادی کی شمع روشن کر دی۔ ظلم کرنے والوں کا انجام بھی سن لیں۔ بریگیڈیئر ڈائر تو بچ نکلا، مگر حکم دینے والے لیفٹیننٹ گورنر ڈوائر کا پیچھا کیا گیا۔ 13 مارچ 1940 کو سردار ادھم سنگھ نے انگلستان جا کر اسے لندن کے کیکٹن ہال میں قتل کر دیا۔ امرتسر سے جلندھر پہنچے تو اپنے جلندھر سویٹ ہاؤس یاد آنے لگے۔ جلندھر کی مٹھائی کھاتے ہوئے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندھری مرحوم کا وہ واقعہ سنایا، جس میں ایک سفر کے دوران ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بتایا گیا کہ یہ عظیم شاعر ہیں۔ وہ بالکل متاثر نہ ہوا۔ مزید بتایا گیا کہ یہ قومی ترانے کے خالق ہیں۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے نام پوچھا تو حضرت نے بتایا حفیظ جلندھری، تو وہ یہ کہتے ہوئے ان سے لپٹ گیا کہ اچھا بھائی جلندھر تھے ہو۔ کھانا کھانے کے لیے لدھیانہ رکے تو کالج کا وہ دور یاد آ گیا، جب رات کے کھانے کے بعد دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے مال روڈ پر نکلتے تو برادر سیرت اصغر ساحل لدھیانوی کا سارا کلام سنا دیا کرتے تھے۔ پانی پت پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان 1526 میں ہوئی۔ سفارت خانے کے نمائندے شبیر صاحب بابر اور ابراہیم لودھی کی فوجوں کی خیالی نشاندہی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ فوجیوں اور ہاتھیوں کی اصل پوزیشنیں بتانے پر مصر رہے۔ اس پر ڈرائیور نے کہا، چاچا تو جاگے چلے گھوڑے کٹھے کرتا رہے ہیں یا پھر ہاتھیوں کو کھرکنا پھیرتا رہے ہیں؟ چاچا آپ اس وقت میدان جنگ میں چلے ہوئے گھوڑے کٹھے کرتے تھے یا ہاتھیوں کو مساج کیا کرتے تھے؟ اس پر چاچا نے خاموشی اختیار کر کے پانی پت میں صلح کا اعلان کر دیا۔ راستے میں مختلف جگہوں پر عام لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پہلے سفر میں ہی چند حقائق واضح ہو گئے
کہ انڈیا نے پچھلی ایک دہائی میں خاصی ترقی کی ہے، مگر غربت ہر طرف چھلکتی ہے اور گندگی بہت نمایاں ہے۔ اپریل مئی کے الیکشن میں کانگریس فارغ ہو جائے گی۔ اندرا کے پوتر راہل کو عوام نے قبول نہیں کیا۔ ملک میں 18 سے 20 کروڑ مسلمان بستے ہیں، مگر راستے میں کسی اسٹور یا دکان پر کسی مسلمان کا نام نظر نہ آیا۔ ڈرائیور نے مسلسل نور جہاں کے گانوں کی کیسٹ لگائے رکھی۔ رات کے سائے بڑھتے گئے۔ دلی کا جب بھی پوچھا جواب وہی ملا، ہنوز دلی دور است۔ رات 11 بجے ہم دلی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ 12:30 بجے اپنی رہائش گاہ پر منصور صاحب نے جس گرم جوشی سے استقبال کیا، اس نے سفر کی ساری تھکاوٹ دور کر دی۔ دہلی میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی 20 منزلہ عمارت میں پولیس کمشنر اور دیگر سینئر افسران سے ملاقات کے لیے پہنچے تو عباس نے جاتے ہی پوچھ لیا کہ واگا سے دلی تک ہائی وے پر آپ کی ٹریفک پولیس نظر نہیں آئی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہائی وے ٹریفک پولیس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی موٹر وے پولیس کی بہت تعریف سنی ہے۔ ہم نے پوچھا اتنی بڑی آبادی کے لیے پولیس کا کون سا نظام رائج ہے؟ کیا انگریز کا دیا ہوا نظام ہی چل رہا ہے یا اسے تبدیل کیا گیا ہے؟ انڈین پولیس سروس کے ایک سینئر افسر اور دہلی میں تعینات ایڈیشنل پولیس کمشنر انیل شکلا نے جواب دیتے ہوئے کہا، انگریز کا رائج کردہ نظام وقت کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، وہ تو ایک آزاد ملک کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ لہٰذا ہم نے دنیا میں رائج انتہائی کامیاب سسٹمز کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد یہاں میٹروپولیٹن سسٹم قائم کیا، جو اب انڈیا کے 42 شہروں میں رائج ہے اور انتہائی کامیابی سے چل رہا ہے۔ پولیس کے مختلف سسٹمز پر بحث چھڑی تو مفتوحہ ملکوں میں انگریزوں کا رائج کردہ مجسٹریسی نظام اور آزاد ملکوں میں مروجہ میٹروپولیٹن سسٹم، جس کے تحت انتہائی تربیت یافتہ اور تجربہ کار پروفیشنل پولیس کمشنر امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے، پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اس دوران شرکاء بار بار تاریخ کے حوالے دیتے رہے۔ سب اس پر متفق تھے اور تاریخی دستاویزات سے ثابت ہے کہ 1856 میں انگریز حکمران ہندوستان میں پولیسنگ کا جدید نظام یعنی میٹروپولیٹن سسٹم نافذ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، مگر 1857 کی جنگ آزادی یا بغاوت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ان کے سروں پر ہندوستان کی ممکنہ بغاوت کا خطرہ لٹکنے لگا اور کسی بھی ممکنہ شورش سے نمٹنے اور مقامی آبادی کو دبا کر رکھنے کی حکمت عملی ان کی ترجیح اول بن گئی۔ 1857 کی بغاوت کے بعد انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہندوستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے والا میٹروپولیٹن سسٹم نہیں بلکہ وہ نظام قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے مقامی آبادی کو دبا کر رکھا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے میٹروپولیٹن سسٹم کی جگہ یہاں پولیسنگ کا وہ نظام نافذ کیا جو آئرش آبادی کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے وہاں نافذ کیا گیا تھا۔ اس نظام کے تحت ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی ذات میں پولیس، انتظامیہ، عدلیہ، ریونیو غرضے کے تمام تر اختیارات مرتکز کر دیے گئے۔ کسی مفتوحہ علاقے کے لیے تو یہ سسٹم کچھ دیر کے لیے چل سکتا تھا، مگر یہ سسٹم ایک آزاد ملک اور آزاد قوم کی امنگوں کے مطابق ہرگز نہیں تھا۔ سینئر پولیس افسروں کا کہنا تھا کہ مجسٹریسی نظام آج کے جدید دور سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے بنیادی اصول یونٹی آف کمانڈ کے بھی خلاف ہے۔ اس میں پولیس پر دوہرا کنٹرول ہوتا ہے۔ ایک طرف پروفیشنل پولیس افسر ضلع کا سربراہ ہوتا ہے، دوسری طرف ڈپٹی کمشنر بھی امن و امان کا نگران ہونے کا دعویٰ دار ہوتا ہے۔ کمانڈ کی تقسیم یا ڈیولٹی آف کنٹرول کسی بھی فورس کی استعداد کو کمزور کر دیتی ہے اور اس سے اس کی قوت فیصلہ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ سب کی متفقہ رائے تھی کہ یہ جابرانہ نظام ایک مفتوح ملک کے لیے بنایا گیا تھا، جو مقامی آبادی کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے نہیں، اسے غلام بنا کر رکھنے کے لیے تھا۔ یہ صدیوں پرانی ایک ایسی دیہاتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا جہاں جدید دور کے چیلنجز، امن و امان کے نئے مسائل، سنگین جرائم اور دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پرانا نظام جدید دور کے مسائل کا سامنا کرنے میں اس لیے ناکام ہوا کہ اس میں پولیس کی آپریشنل اٹانومی نہیں تھی، جس کے باعث پولیس فوری رد عمل دینے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ اس میں پولیس اور مجسٹریسی میں مستقل کھچاؤ اور کشیدگی رہتی تھی اور افسروں کی صلاحیتیں، وسائل اور قوت باہمی لڑائی جھگڑے کی نظر ہو جاتا تھا۔ اس سسٹم میں بازمیر پولیس افسروں کا انیشیٹو کچل دیا جاتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس فرسودہ نظام میں مجسٹریسی اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی بیجا مداخلت نے آکاش بیل کی طرح چمٹ کر پولیس کی انسٹیٹیوشنل گروتھ کو روک دیا تھا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اپنے اصل کام میں یعنی ریونیو اور میونسپل سروسز پر بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، جس سے دونوں محکمے نظر انداز ہو گئے تھے۔ ایک اور سینئر افسر نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں بھی امن و امان کے بڑے چیلنج درپیش ہوئے، وہاں ان سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے پولیس کی آپریشنل اٹانومی کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور کی گئیں اور نظام کو دوہرے کنٹرول کی آلائشوں سے پاک کیا گیا۔ جو ذمہ دار ہو وہ با اختیار ہو کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذمہ داری اور فیصلہ کرنے کے اختیار کو یکجا کیا گیا
اور پولیس کی استعداد کار اور اس کے مورال میں اضافے کے لیے اس کے تمام ایریٹنٹس دور کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں اور ترکی اور ملائیشیا سمیت تمام ترقی پذیر ممالک میں پولیس کمشنریٹ سسٹم کو ہی سب سے مؤثر نظام کے طور پر رائج کیا گیا ہے، کیونکہ اسی نظام میں ذمہ داری اور اختیار یکجا ہوتا ہے۔ پولیس کی انسٹیٹیوشنل گروتھ کے علاوہ پولیس افسروں کے انیشیٹوز کی نشو و نما ہوتی ہے، جو آپریشنل فورس کو ہر چیلنج سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت سے بہرہ مند کرتی ہے۔ اس نظام میں جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ سخت اور مؤثر ہے، کیونکہ تمام تر ذمہ داری پولیس اپنے کندھوں پر لیتی ہے، اور کسی مس ہیپ یا حادثے کی صورت میں پولیس کمشنر ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کے بجائے خود قبول کرتا ہے۔ امن و امان قائم کرنے کے ماہرین کا کہنا تھا کہ مجسٹریسی نظام اپنی حیت اور کلچر کے اعتبار سے سامراجی، حاکمانہ اور جابرانہ تھا، جبکہ کمشنریٹ سسٹم کا مزاج جمہوری ہے۔ اس میں سول سوسائٹی اور عوام کے ساتھ پولیس کے ہمدردانہ اور دوستانہ رویے کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 70 کی دہائی میں بمبئی میں پولیس کمشنریٹ سسٹم نافذ تھا، جبکہ دہلی میں فرسودہ مجسٹریسی نظام چل رہا تھا۔ اندرا حکومت نے دونوں کی افادیت کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کے جج جسٹس کھوسلا کی سربراہی میں کمیشن مقرر کیا۔ جسٹس کھوسلا نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا کہ بمبئی کی پولیس کا عوام کے ساتھ زیادہ ربط اور تعلق ہے، اور عوام کا ممبئی پولیس پر زیادہ اعتماد ہے۔ اس کے برعکس دہلی پولیس کا رویہ حاکمانہ ہے، لہٰذا عوام کا ان پر اعتبار نہیں ہے۔ جسٹس کھوسلا کمیشن کی سفارشات پر ہی بھارت کی نئی بی جے پی کی حکومت نے 1978 میں دہلی میں بھی پولیس کمشنریٹ سسٹم نافذ کر دیا۔ اس کمیشن کے سامنے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کی طرف سے پیش کیے جانے والے اعتراضات کو جسٹس کھوسلا نے اپنی سروس کی نام نہاد بڑائی کے بارے میں گھمنڈ پر مبنی تعصبات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ہم نے پوچھا کہ جدید نظام کے راستے میں طرز کون پر اڑنے والوں کی طرف سے رکاوٹوں کو آپ نے کیسے عبور کیا؟ دو تین افسر بے یک زبان بولے کہ کوششیں اور سازشیں ہوتی رہیں، مگر ایک تو ہمارے ہاں اقتدار کے ایوانوں میں کسی ایک سربت گروپ کا غلبہ نہیں، سب کی نمائندگی ہے۔ نیز جب بھی ان کی سازشیں بڑھنے لگیں تو عدلیہ نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کرتے ہوئے انہیں اپنی حدود میں رہنے کی ہدایت کرتی ہے۔ عباس نے پوچھا، مجسٹریسی کی عدم موجودگی میں پولیس پر نگرانی یا چیک اینڈ بیلنس کا کیا سسٹم ہے؟ اس پر سینئر افسروں نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ مجسٹریسی کا تو نام نہاد سا چیک ہوتا تھا، اصل چیک تو عدلیہ کا ہے، میڈیا کا ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا چیک ہے، ممبران پارلیمنٹ کا ہے، سول سوسائٹی کا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی کمانڈ کا سخت ترین چیک ہے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ وہاں بھی اختیارات کے غلط استعمال یا کرپشن پر پولیس افسران کو ان کے اپنے سینئر افسروں کی طرف سے دی جانے والی سزائیں باقی تمام محکموں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جرائم کی روک تھام اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں یہ نظام کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ ہمارے سوال کے جواب میں سینئر پولیس افسروں کا متفقہ موقف تھا کہ امن و امان کی عمومی صورتحال ہو یا کئی صوبوں میں ہونے والی مسلح بغاوت یا پرتشدد شورش، اس سے مؤثر طور پر نمٹنے میں کمشنریٹ سسٹم بہت مددگار ثابت ہوا ہے۔ جرائم پر قابو پانے کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ممبئی کی آبادی کراچی سے کہیں زیادہ ہے اور جرائم آدھے ہیں، دہلی کی آبادی لاہور سے 1.5 گنا زیادہ ہے مگر جرائم کم ہے۔ پولیس اور مجسٹریسی کی باتیں چپکلش ختم ہونے پر دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ پولیس یکسوئی سے امن و امان کی بہتری کے لیے کوششیں کرتی ہے، ڈپٹی کمشنر اور ان کی ٹیم ریونیو اور میونسپل سروسز کے معاملات پر پوری توجہ دے کر ان میں بہتری لا رہی ہے۔ کوآرڈینیشن کا کردار ضلع کے منتخب چیف ایگزیکٹو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ پولیس کمشنریٹ سسٹم کی کامیابی کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج تک اس کے خاتمے کا مطالبہ نہیں ہوا۔ امن و امان کے ماہرین کا تجزیہ سن کر مجھے ڈھاکہ پولیس کمشنر شفیق الاسلام سے ہونے والی ملاقات یاد آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ امن و امان کے نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پولیس کمشنریٹ سسٹم ہی سب سے مؤثر حل ہے۔ پولیس نظام میں اصلاحات کے میدان میں ہمارے تمام ہمسایہ ممالک ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ اس وقت بھارت کے 42 شہروں میں پولیس کمشنریٹ سسٹم رائج ہے، بنگلہ دیش کے 8 شہروں میں یہ جدید نظام قائم کر دیا گیا ہے، اور یہی صورتحال سری لنکا کی ہے۔ پاکستان میں فرسودہ سامراجی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے اور اس میں اصلاحات کی کوشش کیوں نہیں ہوئی، وہ بھی سن لیں۔ آزادی کے فوراً بعد امن و امان کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سامراجی نظام کی فوری تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی کہ کراچی میں ممبئی طرز کا رائج شدہ پولیس کمشنریٹ سسٹم نافذ کیا جائے۔ بل منظوری کے لیے گورنر جنرل کے پاس بھیجا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے اپنے دستخطوں سے اس کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد اس کے ڈرافٹ کی نوک پلک درست کرنے کے بہانے اسے سیکرٹری قانون کے پاس بھیجا گیا اور پھر اسے غائب کر دیا گیا۔
قائد کی وفات اور بیوروکریسی کی سازشوں کی وجہ سے کراچی اور گورنمنٹ پورا ملک جدید پولیسنگ سسٹم سے محروم رہا۔ ہر دور میں انگریز کے چھوڑے ہوئے فرسودہ سسٹم کو بدلنے اور پولیسنگ کے نظام میں اصلاحات کی کوششیں ہوتی رہیں۔ 20 سے زائد کمیشن مقرر ہوئے، سب نے متفقہ طور پر آؤٹ ڈیٹڈ نظام کے خاتمے کی سفارشات کیں، مگر فرسودہ نظام کے حامی اور ویسٹڈ انٹرسٹ چونکہ اقتدار کے غلام گردشوں میں گھسے ہوئے تھے، اس لیے قوم کو ایک بہتر نظام سے محروم رکھا گیا۔ چند سال پہلے انڈیا میں رائج پولیس کمشنریٹ سسٹم اسٹڈی کرنے کے لیے پاکستان سے 2 اعلیٰ سطحی وفود بھیجے گئے تھے۔ ایک کی سربراہی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری آفتاب احمد خان اور دوسرے کی قیادت سیکرٹری داخلہ جناب ایس کے محمود نے کی۔ دونوں صاحبان سی ایس پی ڈی ایم جی سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں پولیس کمشنریٹ سسٹم کی افادیت کے قائل ہوئے اور انہوں نے پاکستان میں بھی یہی سسٹم رائج کرنے کی سفارش کی۔ دونوں افسران میں قابلیت بھی تھی اور بڑا پن بھی۔ دونوں سروس کے تعصب سے بالاتر ہو کر سوچنے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتے تھے۔ یہ چیز اب مفقود ہے، اسی لیے ہم فرسودہ نظام سے چمٹے ہوئے ہیں۔ جب تک فیصلہ سازی چھوٹے ذہن کے چند افسروں کے پاس رہے گی، ہم ٹیوب ویل کی بجائے ٹنڈوں والے کنویں اور ٹریکٹر کی بجائے بیلوں والے حل سے کام چلانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ ماڈل ٹاؤن ٹریجڈی اور اسلام آباد میں پولیس کے غیر مؤثر اور پور رسپانس نے پولیس کی آپریشنل اٹانومی کی اہمیت بالکل واضح کر دی ہے۔ اگر دہلی، ڈھاکہ اور کولمبو میں پولیسنگ کا جدید نظام رائج ہے تو اسلام آباد میں کیوں نہیں؟ حالیہ واقعات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کے مسائل سے مؤثر طور پر نمٹنے کا ایک ہی حل ہے، پولیس کا جدید اور مؤثر نظام، یعنی میٹروپولیٹن سسٹم۔ یہ نظام رائج کرنے میں جتنی دیر ہوگی، نتائج اتنے ہی خطرناک نکلیں گے۔